السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایف ایس سی مکمل کرنے کے بعد یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ کس فیلڈ میں جایا جائے یا پھر آگے کیا پڑھنا چاہیے۔ پیپروں کے بعد میں فارغ ہی تھی کہ ایک دن امی کی اچانک طبیعت خراب ہونے پہ میں انہیں سول اسپتال میں لے کر گئی۔ سب کہتے تھے کہ گورنمنٹ اسپتالوں میں جانا ہی گویا موت کے فرشتوں کو دعوت عام دینا تھا، لیکن اپنے مالی حالات کے پیش نظر میں اسی اسپتال میں چلی گئی۔ وہاں کے پڑھے لکھے عملہ اور خدمت گزار سٹاف نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے وہیں پہ فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں بھی خدمت خلق میں خود کو مصروف رکھوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے اسی شعبے میں جانے کے لیے اپنے والد صاحب سے بات کی، وہ بھی بنا کسی اعتراض کے مان گئے۔ میرا داخلہ اسکالرشپ پہ ہوا، یعنی حکومت کی طرف سے ہی مجھے ماہانہ وظیفہ ملنا تھا۔ گھر والے بھی راضی تھے۔ شیڈول کچھ اس طرح تھا کہ ہفتے میں 4 دن اسپتال میں جانا ہوتا تھا اور 2 دن کالج میں پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ میں بڑے ذوق و شوق سے اس کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ جس اسپتال میں جاتی تھی وہ وہی سول اسپتال تھا جہاں میں امی کو لے کر گئی تھی۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر فائزہ، بے حد حسین و جمیل اور ذہین بھی۔ ان کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا، وہ جب بھی میرے پاس آ کر بیٹھتی یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیتی، وہ ایک ہی بات کرتی کہ میں تمہیں ہی اپنی بھابھی بناؤں گی۔ اب یہ بات میرے لیے بہت اچنبھے کی تھی، کیونکہ کہاں وہ ڈاکٹر اور کہاں میں ایک عام سی نرس جس کو ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے میں 4 سال لگنے تھے۔ میں نے اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا، لیکن وہ یہ بات اس قدر سنجیدگی سے کرتی تھی کہ کبھی کبھی میں بھی نہایت پریشان ہو جاتی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ ڈاکٹر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے۔ پھر جب کچھ دن گزر جاتے تو ڈاکٹر فائزہ پھر کہتی، ہاں جی پھر کہو تحریم، کیا سوچا تم نے میرے بھائی سے شادی کرنے کے بارے میں؟ اور میرا جواب ہمیشہ وہی ہوتا کہ میم پلیز، اول تو میرا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا، اور اگر میں ایسا سوچوں بھی تو فی الحال 5 سے 6 سال تک نہیں سوچ سکتی۔ کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیں گے، وہ بڑے اطمینان سے جواب دیتی۔ میں تو ہر لمحہ ہی بے چین ہو جاتی کہ اس ڈاکٹر کو مجھ میں ایسا کیا نظر آ گیا ہے، اتنی ساری اور بھی تو نرسیں ہیں نا، کسی اور کی طرف یہ توجہ کیوں نہیں دیتی ہیں؟ خیر، میں اپنا سر جھٹک کے آگے بڑھ جاتی اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن کام کا بوجھ بہت ہی زیادہ تھا۔ میں بریک ٹائم میں کینٹین پہ گئی، ساتھ میں میری دوست شزہ بھی تھی۔ ہم دونوں بھی آرڈر کر ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر فائزہ بھی وہیں پہ آ گئی اور کہنے لگیں کہ شزہ، تم ہی اپنی سہیلی کو سمجھاؤ نا، یہ بات سمجھتی ہی نہیں۔ میں نے اتنی چاہت سے اسے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، لیکن یہ ہر لمحہ انکار کیے جا رہی ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ اتنے اچھے رشتے کبھی بھی نہیں ملتے۔ شزہ کبھی مجھے دیکھتی تھی اور کبھی ڈاکٹر فائزہ کو۔ میم آپ کیا لیں گی؟ اس نے بات کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، میں تو ابھی ناشتہ کروں گی، آج صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں پھر شام میں تحریم سے دوبارہ ملتی ہوں۔ ڈاکٹر فائزہ کے جانے کے بعد شزہ سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے شزہ کو ساری بات حرف بحرف بتا دی تو وہ پہلے تو بہت پریشان ہوئی اور پھر زور زور سے کہہ کے لگانے لگی کہ آس پاس کی میزوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ شزہ، ڈاکٹر فائزہ میری جان کو آئی ہوئی ہیں اور تمہیں ہنسی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ یار بات ہی ہنسنے والی ہے، وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ تمہیں گھبرانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر فائزہ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں۔ حقیقت میں میری خالہ کے ایک بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر فائزہ کے سامنے والے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر فائزہ کا ایک ہی بھائی ہے اور وہ مکمل طور پہ پاگل ہے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ کیا وہ ایک بالکل نارمل لڑکی کی شادی اپنے بھائی سے کروائیں گی کیا؟ بدھو ہو تم بھی۔ ہیں وہ پاگل ہے کیا؟ بالکل پاگل۔ بتا تو رہی ہوں کہ وہ اپنی بہن کو بھی نہیں پہچان سکتا، تو کسی اور کو کیا پہچانے گا؟ میں مطمئن سی ہو کر چائے مکمل کرنے لگی، کیونکہ بریک ختم ہونے میں صرف 5 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ ابھی شام کو گھر جانے میں کچھ وقت باقی تھا کہ ڈاکٹر فائزہ نے بیڈ نمبر 7 کی فائل مجھ سے منگوائی اور کہنے لگی کہ اسے تحریم تم خود ہی دیکھو گی، کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے لگی، میم فائزہ کی بات پہ رک گئی۔ تحریم، پھر تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی؟ نہیں میم، میں نے جو پہلے دن کہا تھا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں۔ میں یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس بات پہ راضی نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔
میں نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ اگر تم میرے بھائی سے شادی پہ راضی نہیں ہوتی تو میں اپنے بھائی کی شادی تمہاری چھوٹی بہن سے کر دیتی ہوں، اور میں ایسا کروں گی، تم دیکھ لینا، پھر مجھے کون روکے گا۔ وہ یہ بات کر کے خاموش ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اور میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ میرے کہکہے اتنے بلند و بانگ تھے کہ اس وارڈ میں موجود تمام مریض بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر پھیکی ہنسی ہنسنے لگے۔ میرے کہکہے سن کر ساتھ والی وارڈ سے راؤنڈ پہ آئے ڈاکٹر فرح بھی آ گئے اور بولے، سسٹر تحریم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سوری سر، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی اور مجھے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے بات مختصر کی کیونکہ ڈاکٹر فرح بڑے سخت مزاج تھے، ایویں ہی شدید غصے میں آ جاتے تھے۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ ڈاکٹر فائزہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ میم، میں اس لیے اتنا شدید ہنس رہی ہوں کہ آپ نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے کہ اگر میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی تو آپ میری چھوٹی بہن سے میری شادی کر دیں گی۔ میم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری تو کوئی چھوٹی بہن ہے ہی نہیں، بلکہ میری تو کوئی اور بہن ہے ہی نہیں۔ میں تو اکلوتی بیٹی ہوں، ہاں البتہ میرا ایک بھائی ضرور ہے۔ اب آپ اپنے بھائی کی شادی میرے بھائی سے تو کرنے سے رہیں، اس لیے میری ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ اچھا، تمہیں وقت بتائے گا کہ میں کیا کرنے والی ہوں، پھر یہی ہنسی تمہارے رونے میں نہ بدل گئی تو مجھ سے کہنا۔ ڈاکٹر فائزہ کی آخری بات نے مجھے چونکا دیا تھا، جس پہ میں کچھ دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور بھی ہو گئی تھی، لیکن بات وہی کہ مجھے لگا کہ ڈاکٹر فائزہ بھی اپنے بھائی کی طرح پاگل ہے، اس لیے ایسی فضول باتیں کر کے نہ صرف اپنا بلکہ میرا بھی وقت برباد کر رہی ہے۔ میں شام میں جلدی فارغ ہو گئی اور اپنے رکشہ والے کا انتظار کرنے لگی، جس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ میں آج دیر سے آؤں گا، رکشہ خراب ہو گیا ہے۔ میں وہیں گیٹ کے ساتھ اندر والی سائڈ پہ رکشہ والے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے سامنے سڑک پہ ڈاکٹر فائزہ کی گاڑی آ کر رکی، شاید مجھے لینے آئی تھی۔ میں ابھی اسی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک 6 فٹ قد کا لمبا تڑنگا سا بندہ باہر نکلا۔ وہ سوٹ میں تھا، انتہائی ڈیسنٹ۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، نکلتے ہی گر پڑا۔ میں بہت ہی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف بھاگی۔ اب یہ تو میرے پیشے کا تقاضا تھا کہ میں ایسے کسی بھی مریض کو گرتے ہوئے اگر دیکھوں تو فوراً سے اس کی مدد کروں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے بھاگنے پہ دیگر لوگ بھی میری پیروی کرنے لگے۔ فوراً سے اندر سے اسٹریچر منگوایا اور اس پہ ڈال کے اسے اندر اسپتال میں لے گئے۔ میں بھی وہیں پیچھے پیچھے بھاگی اور میرے پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹر فائزہ وہاں پہنچ چکی تھیں۔ ضروری انتظامات کرنے کے بعد اسے ڈاکٹر فرح بھی دیکھ رہے تھے۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ بیمار ہے تو یوں اکیلے میں گاڑی کیوں ڈرائیو کر کے آیا ہے۔ خیر، میری تو چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، میں تو واپس آ گئی، لیکن گھر آ کے بھی میرے ذہن سے وہ بات نہ نکلی۔ اگلے 2 دن مجھے چھٹی تھی کیونکہ میں مسلسل پورے ماہ سے ڈیوٹی کر رہی تھی۔ میں گھر آتے ہی کچن میں گئی جہاں اماں اکیلی ہی کھپ رہی تھیں۔ میں نے جاتے ہی ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی رہ گئیں کہ ابھی تھکی ہوئی آئی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر کر لینا۔ لیکن میں اماں کی بات سنی انسنی کر کے اماں کے ساتھ کام میں مشغول ہو گئی۔ ذہن کو مکمل طور پہ خالی رکھنا چاہتی تھی کہ ابھی 2 دن مکمل سکون میں رہوں۔ جب رات کو سارے کاموں سے فری ہو کر اماں کے پیروں کو تیل لگانے لگی تو میرے ذہن میں گزشتہ 4 دن کی باتیں گھومنے لگیں اور میں نے ڈاکٹر فائزہ سے ہونے والی گفتگو اماں کے گوش گزار کر دی۔ اماں بھی ہنسنے لگیں اور کہتی ہیں کہ تحریم، تمہارے اسپتال میں کیا پاگلوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں امی، ایسا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارے تو کیا پاگل ڈاکٹروں کو بھرتی کرنا ہی شرط ہے کیا؟ ہم دونوں بے تحاشا ہنسنے لگیں۔ ارے آئندہ وہ ڈاکٹرنی تم سے ایسی کوئی بھی بات کرے تو مجھے لے جانا اپنے ساتھ، میں اس کی طبیعت خوب اچھے سے ٹھیک کر دوں گی۔ ہم دونوں پھر ہنسنے لگیں۔ ابھی ہم دونوں باتوں میں مگن ہی تھی کہ ابا جی بھی آ گئے اور ہم دونوں کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھ ہی بیٹھے کہ آج خیر تو ہے، اس قدر کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ آپ بیٹھیں، کھانا کھائیں، پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیوں کیا ہو گیا لوگوں کو۔ امی ابا باتوں میں مصروف تھے، میں سب کے لیے کھانا لے آئی، سب مل کر کھانے لگے تو اماں نے ڈاکٹر فائزہ والی ساری بات ابا جی کو بتا دی۔ بات سننے ہی کی دیر تھی کہ ابا جی کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اماں کو لگا کہ شاید بیٹی کے بارے میں لوگوں کی اس قدر فضول باتوں پہ ابا پریشان ہو گئے ہیں۔ تحریم سے کہو ڈاکٹر فائزہ سے دور ہی رہے، اگر وہ پھر بھی جان نہ چھوڑے تو بے شک یہ بھی اسپتال جانا چھوڑ دے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی ایسی باتیں سننے کی۔ ارے ابا، اس کا بھائی تو پاگل ہے، وہ تو بس جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، کہہ جو دیا۔
ابا جی ایک دم سے غصے میں آ گئے تھے۔ اماں بھی ابا کا منہ دیکھنے لگی تھیں، کیونکہ ابا کو اس قدر شدید غصے میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ سے برتن سمیٹنے لگی، کیونکہ مزید وہاں رک کر مزید کوئی بات کرنا آسان نہیں تھا۔ ابا نے چائے بھی اپنے اسٹڈی روم میں منگوا لی تھی، اور یہ بھی حقیقت کے بالکل برعکس تھا، کیونکہ رات کی چائے بھی وہ ہمیشہ سے ہی اماں کے ساتھ مل کر پیتے تھے۔ میں نے ابا کو چائے ان کے اسٹڈی روم میں ہی دے دی۔ میں کچھ دیر کھڑی رہی، پھر جب کوئی توجہ نہ ملی تو چپ سی واپس آ گئی۔ ابا کا یہ رویہ بہت ہی عجیب تھا، وہ اس قدر چپ کیوں ہو گئے تھے؟ میں ابھی سوچوں میں گم تھی کہ موبائل کی اسکرین جگمگانے لگی۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ میری فطرت کے خلاف تھا یہ سب کہ میں کسی انجان نمبر کو لفٹ کرواتی، لیکن جب 3 سے 4 کالز مسلسل آئیں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ کون ہے جس کو چین ہی نہیں آ رہا۔ میں نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر میسج بیپ بولنے لگی اور میں نے میسج پڑھا۔ خدا کے لیے میری ایک دفعہ بات سن لیں، میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک اچھا انسان ہوں، نارمل انسان، بس آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر فائزہ کا پاگل بھائی، ہا ہا ہا۔ اب یہ کیا ماجرا تھا؟ میں جس مصیبت سے 2 دن کے لیے بچنے پہ خوشی محسوس کر رہی تھی، اب وہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا کہ پتہ نہیں کون ہے اور کون نہیں، پھر میں نے انسانی فطرت سے مجبور ہو کر میسج کو 2 سے 3 دفعہ دوبارہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اسے فوراً سے ڈیلیٹ کر دیا۔ میری بلا سے جو کوئی بھی ہے، میں کیا کروں؟ سارے مسئلے کیا میرے لیے ہی ہیں؟ میں نے خود کلامی کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں ایک بہن ہوں اور میرا ایک ہی بھائی ہے، جو کہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ابا ایک سرکاری ملازم ہے۔ الحمدللہ ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا اپنا گھر ہے جس میں کل نعمت موجود ہے۔ میں نے موبائل کو تکیے کے نیچے رکھا اور سکون کی نیند سو گئی۔ بڑے دنوں کے بعد سکون سے سونا چاہتی تھی، تاکہ ساری تھکاوٹ اتار سکوں اور پھر چھٹی کے بعد تازہ دم ہو کر ملازمت پہ جا سکوں۔ اگلے دن علل صبح میری آنکھ کھل گئی۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ پہلے تو لگا کہ شاید دن کے 3 بج رہے ہیں، غور کرنے پہ پتہ چلا کہ ابھی تو صبح کے 3 بجے ہیں۔ میں پھر سونے کی کوششوں میں تھی کہ موبائل کی اسکرین پھر سے روشن ہوئی۔ میسج آیا، پھر ایک اور پھر ایک، اور پھر مسلسل میسیجز آتے ہی رہے۔ میں نے تنگ آ کر دیکھا تو وہی رات والے نمبر سے میسیجز آئے ہوئے تھے، جس میں محبت کا اظہار بڑے کھلے لفظوں میں اور دوسرے معنوں میں لیں تو بے شرمی سے لیا گیا تھا۔ میں نے سارے میسیجز ڈیلیٹ کیے اور سکون سے سو گئی۔ آج اماں نے مجھے نہیں جگایا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ میں آرام کروں۔ جب میں خود اپنی مرضی سے سو کر اٹھی تو بہت تر و تازگی محسوس کر رہی تھی۔ میں جب اٹھی تو اماں نے تازہ ناشتہ بنا کر دیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، پھر میں نے بقیہ کام کی اور اماں سے ابا کا پوچھا، ارے وہ تو کب کے جا چکے؟ تحریم ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہارے ابا ڈاکٹر کی بات سے کچھ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ ارے ماں، وہ ایسے ہی ہو گئے ہوں گے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے پریشان ہونے والی؟ ماں باپ بیچارے تو ہوتے ہی پریشان ہونے کے لیے ہیں۔ اماں کے اس جملے نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ میں نے اماں کا موڈ کچھ بہتر کرنے کے لیے ادھر ادھر کے قصے سنائے، کچھ یہاں وہاں کی باتیں کی تاکہ ان کا دل کچھ ہلکا ہو جائے، لیکن وہ کہیں اور کسی اور ہی دنیا میں مگن تھیں۔ میرے 2 سے 3 دفعہ بلانے پہ ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئیں۔ عجیب معاملہ تھا میرے گھر میں۔ ڈاکٹر فائزہ کے ذکر نے کچھ عجیب سی کھلبلی مچا دی تھی۔ میں 2 دن کی چھٹی گزار کر واپس اسپتال گئی تو ڈاکٹر فائزہ سے ہی ٹاکرا ہوا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش لگ رہی تھیں۔ وجہ جب معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر فائزہ نے اپنے بھائی کی بات کہیں طے کر دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کی تو زندگی برباد ہو گئی نا، جس سے اس کے بھائی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں ابھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ شزہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یار اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے کہ اس نے اپنے اس پاگل بھائی کی کہیں بات بھی طے کر دی ہے۔ یار کون اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو اس جہنم میں دھکیل دے؟ مجھ سے کئی گنا زیادہ تو شزہ بیچاری پریشان ہو رہی تھی، لیکن میں نے کچھ خاص توجہ نہ دی، کیونکہ شکر ہے کہیں بات پکی ہوئی، میری جان چھوٹی، اب تو میں یہاں سکون سے اپنا کام کر سکتی ہوں نا۔ ڈاکٹر فائزہ نے پورے اسپتال میں مٹھائی بانٹی۔ وہ بہت پرجوش تھی کہ اس نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہو۔ میں نے ان سوچوں کو جھٹلایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پورے اسپتال میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ کہ کس قدر بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس کے مفلوج ذہن بھائی کو اپنی بیٹی دینے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔
ارے بھائی تم سب لوگ بھی کمال کرتے ہو، کسی کو یہ بات زیب دی ہے تو تبھی انہوں نے یہ رشتہ طے کیا ہے۔ لوگ بھی بالکل فری ہوتے ہیں یہ سب سوچنے کے لیے کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ آئے بڑے مردم شناس۔ میں نے سر کو جھٹکا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ایک دفعہ میرا بھی ذہن اس طرف کو گیا، لیکن بات وہی ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے کام سے کام رکھنے والی رہی ہوں۔ بس آج بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ آج مہینے کا آخری دن تھا، آج بھی مجھے گھر جانا تھا۔ میں نے اپنے مقررہ وقت پر ہی آف کیا۔ ابھی میں کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر فائزہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یہ رہا تمہارا دعوت نامہ، تم نے لازمی آنا ہے، اور اگر ہو سکے تو گھر والوں کو بھی لے آنا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کیا ٹھاٹھ باٹ ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ وہ نہایت متکبر انداز میں یہ سب کہہ رہی تھی، جیسے دنیا اس کے سامنے انتہائی کم تر ہو۔ میں بس اس کے حسین چہرے کو دیکھتی گئی اور دعا کی کہ کاش اس کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ خوبصورت چہرے تو اللہ پاک کا بنانا ہے، لیکن دلوں کی بدصورتی کے ذمہ دار انسان خود ہوتے ہیں۔ میں فقط افسوس سے مسکرا ہی سکی۔ وہ میری کاٹ دار مسکراہٹ کو محض سہ ہی سکی اور اٹھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں یا وہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس مزید بیٹھے تو شاید ایک دوسرے کے لیے مصیبت ہی نہ بن جائیں، اسی لیے بہتری اسی میں تھی کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں۔ اگلے ہی لمحے میں وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے مریضوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ بیڈ نمبر 17 کے مریض کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور میری تشویش بھی، کیونکہ بظاہر تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شاید اس کی سانسیں ہی کم پڑتی جا رہی تھیں۔ میں دل و جان سے اس مریض کی صحت یابی کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے جانبر نہ ہو سکا۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک بات جو مجھے بتائی وہ میرے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کیوں کی تھی؟ وہ آخر وہ مجھے کب سے جانتا تھا؟ او میرے خدایا، میں یعنی کہ میرے ابا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں کافی دیر آنسو بہاتی اس مریض کے سرہانے بیٹھی رہی اور نہ جانے ابھی کتنی دیر اور بیٹھی رہتی، جب شزا نے آ کر مجھے جگایا کہ اب جہاں سے اٹھ بھی جاؤ، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، باقی مریضوں کو بھی دیکھنا ہے یا نہیں۔ میں تبھی ہوش کی دنیا میں آئی، واپس آئی، تب تک اس مریض کے لواحقین اسے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ میرا ذہن ابھی بھی اس کی باتوں کی جانب ہی رہا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا کہ ڈاکٹر فائزہ کی بھابھی میری چھوٹی بہن ہی بنے گی۔ یہ کون سی منطقی بات تھی جو وہ مرنے سے پہلے ہی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ہی اس کو چیک کرتی تھی، پہلے تو کبھی بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی تھی۔ میں شاید ڈاکٹر فائزہ کی باتوں میں زیادہ ہی بہک گئی تھی کہ ابھی تک اسی کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ ہاں شاید اس مرحوم نے بھی ہماری باتیں کہیں سن لی ہوں، تبھی تو وہ بھی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس بات کو صادق جانا اور چپ چاپ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ شزا بیڈ نمبر 17 کے مریض نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی تھیں اپنے مرنے سے پہلے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس پاگل کی شادی میری بہن سے ہی ہوگی۔ میں نے بڑی پریشانی سے اس سے کہا، اف تحریم، توبہ کہ بھائی کمال کرتی ہو تم بھی، ایک نیم پاگل شخص کی باتوں میں آ گئی ہو۔ یار تم جانتی تو ہو وہ بندہ کب سے یہاں ایڈمٹ تھا۔ انسان اچھا بھلا بھی ہو نا، لیکن اگر کچھ دن چارپائی پہ پڑ جائے تو ایسی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور تم لگی ہو اس کی آخری باتوں کو یاد کر کر کے پریشان ہو رہی ہو۔ یار بس بھی کرو۔ شزا مجھے ایک دم سے چپ کروا دیا۔ اور ہاں یاد آیا، پرسوں ڈاکٹر فائزہ کے بھائی کی شادی ہے، ہم سب چل رہے ہیں، تم بھی چلو گی نا؟ یار میرا کوئی ارادہ نہیں ان پاگلوں کو ملنے کا، میں نے زچ ہو کر کہا۔ اچھا تو بھائی نہ ملنا، لیکن چلو تو صحیح، تھوڑا ہم لوگ بھی انجوائے کر لیں گے۔ ویسے نا کسی پاگل خانے میں اس بندے کی شادی ہونی چاہیے تھی، تاکہ اگر اسے اچانک سے کوئی دورہ پڑتا تو اہلکار فوراً سے اسے کسی کوٹھری میں بند کر دیتے۔ ہا۔ ہم دونوں کی مشترکہ قہقہوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ ڈاکٹر فائزہ فوراً آ گئیں اور آتے ہی کہنے لگیں، یہ قہقہا عارضی ثابت ہونے والے ہیں، کل جب تم اپنی بہن کو میری بھابھی کے روپ میں دیکھو گی تو کچھ بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ حد ہوتی ہے یار، ایک ہی بات کو بار بار دہرانے پہ یہ دعوت جھنجھلاتی بھی نہیں ہے، میں نے اس کے جانے پہ شزا سے کہا، جو کسی اور بات پہ تو نہیں، بس لفظ عورت پہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ پھر سے ہنسنے لگی۔ ویسے اب تو وہ عورت ہی ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ اس جملے کی تائید کی تھی۔ ہا۔ کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو تم دونوں۔ ڈاکٹر فرح کی اچانک انٹری سے ہم دونوں کی ہنسی کو اچانک سے بریک لگی تھی۔ شزا نے ہمت کر کے کہا، سر آپ کبھی تو یہ کڑوا سیرپ نہ پیا کریں۔
وہ بیچارے سر جھکائے خاموشی سے آگے کی طرف چلے گئے۔ جانتے تھے کہ عملہ ان کے سخت رویے سے اکثر ناراض ہی رہتا ہے، لیکن یہ اب ان کی عادت بن چکی تھی۔ وہ بھلا کیا کرتے، اب اس عادت کو اتنی جلدی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اگلے دن شام میں ہی فنکشن تھا، اس لیے دن میں سب سوائے ڈاکٹر فائزہ کے اپنی ڈیوٹی پہ آئے ہوئے تھے۔ شزا سب سے زیادہ خوش تھی کہ میم کی ٹھاٹ باٹ دیکھنے میں کتنا لطف آئے گا نا۔ میں گھر گئی، جا کے ابا جی سے اجازت لی۔ نہ جانے کیوں جیسے ہی میں نے ڈاکٹر فائزہ کی بات کی وہ تھوڑا گھبرا سے گئے۔ اس دفعہ غصے میں نہیں آئے بلکہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا کیا جانا اتنا ہی ضروری ہے؟ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں کچھ سائے سے لہرا رہے تھے۔ ابا جی اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتی، کیونکہ آپ کی اجازت کے بنا کیسے جا سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ کافی توقف کے بعد انہوں نے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے کمرے میں گئی، تیار ہوئی اور رکشہ لے کر اسپتال واپس گئی جہاں سے شزا کو بھی لینا تھا۔ ہم دونوں نے ڈاکٹر فائزہ کے گھر کا پتہ رکشے والے کو بتایا اور رکشہ فراٹے بھرتا ہوا سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ شزا بس اس بات پہ خوش تھی کہ کافی دنوں کے بعد بہترین کھانا میسر آئے گا، اور میں صرف اس بات پہ کہ وہاں ایسا کیا ہے جو مجھے دکھانے کے لیے ڈاکٹر فائزہ اس قدر بےتاب تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے کیا ٹھاٹ باٹ تھے، چہل پہل تھی، رونقیں، اور پھر امیروں کی رونقیں بھی اپنی مثال آپ ہی ہوتی ہیں۔ اس کا پاگل بھائی اسٹیج پہ بڑی سج دھج کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی وہ پاگل نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت اہتمام سے بیٹھا تھا، بڑے تمکن کے ساتھ۔ ڈاکٹر فائزہ بھی یہاں سے وہاں ادھر سے ادھر بڑے جوش سے گھوم رہی تھی۔ لیکن دلہن کہاں ہے؟ وہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ شزا تو وہاں جاتے ہی غائب ہو گئی، اور اسے جاتے ہی بھوک بھی بڑے زور کی لگ گئی۔ غریبوں کے دن بھی بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں۔ ساری زندگی غربت میں گزرنے والے دنوں میں اگر کہیں کوئی اچھا دن آ جائے تو یہ بیچارے پھر ان پاگلوں کی طرح شادی مرگ میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر اس بات سے بے خبر سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں۔ بس بیچاری شزا بھی کچھ ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے اس پاس نظریں دوڑائیں اور دلہن کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ اچانک ایک دھماکہ کی آواز آئی، ساری روشنیاں اچانک ہی گل ہو گئیں۔ اوہ یہ کیا ہو گیا؟ جب کافی دیر تک بجلی نہیں آئی تو میں بے ساختہ مسکرا اٹھی کہ امیروں کے بھی کچھ مسائل ہم غریبوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو اب کب سے لائٹ گئی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی انتظام ہی نہیں ہوا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی کہ اچانک اندھیرا مزید ہو گیا۔ ارے واہ، دلہن بھی اسٹیج پہ آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ارے واہ کیا سجدج ہے، کس قدر خوبصورت عروسی لباس پہنے پورے جاہو جلال کے ساتھ وہ وہاں پہ جلوہ افروز تھی۔ ارے واہ کتنا پیارا لباس ہے اس کا۔ شزا نے نظریں دوڑائیں، ارے یہ تحریم کہاں چلی گئی ہے؟ شزا نے ارد گرد دیکھا تاکہ اسے ڈھونڈ سکے، لیکن وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ نے بڑی گرم جوشی سے مجھے اسٹیج پہ بلایا اور کہا کہ دلہن کو نہیں دیکھو گی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں دیکھوں گی، بنا دلہن کو دیکھے شادی کا کوئی مزہ بھی ہے کیا؟ لیکن یہ تحریم کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے پھر سے نظریں دوڑائیں، لیکن وہ گدھے کے سر کے سینگوں کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ کیا وہ گھر چلی گئی ہے؟ میرے دل میں بات آئی، لیکن وہ اکیلی میرے بنا کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے ایک دفعہ پھر سے ارد گرد دیکھا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مووی میکر، کیمرہ مین اور بہت سارے رشتہ دار بھی باری باری اسٹیج کے قریب آ کر تصاویر بنوا رہے تھے۔ مووی میکر نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کو کہا۔ ڈاکٹر فائزہ بولی کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ خاص مہمانوں نے آنا ہے، پھر یہ سب ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی کی آمد ہوئی، وہ گاڑی اسٹیج سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رکی۔ شزا پورے انہماک سے گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ڈاکٹر فائزہ نے پرمسرت انداز میں گاڑی کی طرف دیکھا اور اترنے والے مہمانوں کے ساتھ ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہے؟ ایک دل خراش چیخ نے گھونگھٹ کا استقبال کیا، اور یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ شزا ہی کی تھی۔ شزا دلہن کی صورت دیکھتے ہی کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، بلکہ ہر کوئی کچھ سمجھدار اور نہ سمجھی کے عالم میں دلہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ گاڑی سے اترنے والے مہمان کل 3 افراد پہ مشتمل تھے۔ وہ آئے آگے بڑھے اور اسٹیج کے ایک طرف کو ہو کر کھڑے ہو گئے۔ شزا کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی، بات ہی کچھ ایسی ہو رہی تھی، کچھ سامنے کے مناظر نے اسے مزید بوکھلا دیا۔ دلہن ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، بس گالوں پہ بہنے والے آنسو اس کی افسردگی کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ دلہن، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اف میرے خدایا! شزا منہ پہ دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں کبھی حالیہ آنے والے مہمانوں کو دیکھتی اور کبھی سامنے بیٹھی دلہن کو۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں بھی آ گئے۔ جی نکاح شروع کیا جائے۔
ڈاکٹر فائزہ نے انتہائی فاتحانہ انداز میں پوچھا۔ نئے آنے والے مہمانوں میں ادھیڑ عمر شخص نے کہا، جی شروع کیا جائے۔ نکاح شروع ہوا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ڈاکٹر فائزہ کا بھائی صحرے کے پھولوں سے کھیل رہا تھا۔ اسے پاس کے ماحول سے مکمل طور پہ بے خبر، کچھ نہ سمجھی کے عالم میں وہ بس بے تحاشا ہنسنے لگتا تو منہ سے بہنے والے کف کو کوٹ کے سامنے والے حصے سے بہن کے کہنے پہ صاف کر لیتا۔ نئے آنے والے مہمانوں میں ایک عورت بھی تھی جو کہ مسلسل روئے جا رہی تھیں، بنا کچھ کہے، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، کسی اور بات سے نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد مہمان جکے بعد دیگرے وہاں سے جانے لگے۔ سب لوگ ڈاکٹر فائزہ کی بھابھی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے چن کے لائی ہو یہ گوہر، اس قدر حسین کہ دنیا اس کے بھائی بلکہ نیم پاگل بھائی کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ دلہن بھاگ کر ان 3 نفوس کی جانب گئی اور دست سوال تھی کہ کیوں یہ ظلم کیا مجھ پر، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا میں اس قدر زیادہ آپ سب پہ بھاری تھی کہ مجھے یہاں اس جہنم میں ہی جھونک دیا؟ سوال بے شمار تھے اور جواب ندا رد۔ وہ تڑپ تڑپ کر سوال کرتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس وقت ہوش میں آئی جب روشنی نے چاروں طرف سے کمرے کو منور کیا۔ کچھ دیر تک تو اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے ہلکے ہلکے سے آوازیں دینا شروع کی، لیکن شاید اس کی آواز میں تاثیر ہی نہیں تھی، یا پھر سننے والے کانوں میں روئی ٹھونس کر کہیں کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گئے تھے۔ اس پاس نظریں دوڑائیں تو ایک دن پہلے کے سامنے مناظر اس کی نگاہوں میں گھوم گئے تھے۔ کیسے وہ یہاں آئی؟ دماغ پر بہت زور دینے پہ بھی وہ کچھ خاص یاد نہ کر سکی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ سے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ ڈاکٹر فائزہ نے 2 ہفتوں کی چھٹی لی ہوئی تھی تاکہ ٹھیک طرح سے گھر میں رہ کر نئی نویلی دلہن کی خدمت کر سکے۔ اس کی آنکھ تو تب کھلی جب اس نے اپنے بہت قریب کسی کی آؤں آنکھ کی آوازیں سنی۔ وہ نیم و آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے لگی، کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے عالم میں۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ وہی پاگل تھا جو اس دن سڑک پہ اوندھا پڑا ہوا تھا، اور ایک دم سے اٹھی اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ذہن پہ بہت زور دینے کے بعد اسے تمام واقعات یاد آ گئے اور وہ بے تحاشا رونے لگی۔ ساتھ پڑے اس نفوس نے اسے روتے دیکھا تو تڑپ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں دلہن جی؟ اس پاگل کے اس جملے نے اسے چونکا دیا۔ اس نے یہ پورا جملہ کیسے ادا کیا تھا؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ یہ تو پاگل ہے نا، پھر یہ کیسے بول رہا ہے؟ اس کے بولنے سے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ میں اس پہ اتنی تحقیق کیوں کر رہی ہوں؟ مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا جو اب نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ ڈاکٹر فائزہ نے اسپتال میں ایک دفعہ پھر سے سب کو شاندار مٹھائی کھلائی، شزا کو زیادہ کھلائی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ہا ہا ہا۔ ڈاکٹر فائزہ کے کہکہے اس کے جلتے دل پہ پیٹرول کا کام کر رہے تھے۔ تم دونوں بھی تو ایسے ہی ہنستی تھی نا؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے شزا کو دیکھ کر آگے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پہ ہی بیٹھی تھی جب اس نے فائزہ سے کہا کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانا ہے کچھ دیر کے لیے۔ کیوں جانا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ سوال کیا گیا۔ جی خاص وجہ ہے، اس ظلم کا حساب لینے جانا ہے۔ ہاں ہاں شوق سے جاؤ، پر جلدی آ جانا۔ اب دیکھو تو صحیح کہ تم نے ہی تو اپنے شوہر کو سنبھالنا ہے۔ جی بہتر۔ وہ خاموشی سے نکل گئی۔ گاڑی باہر کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی ڈرائیور نے کچھ کہے بنا گاڑی چلا دی۔ وہ جانتا تھا کہ کس طرف کو جانا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اعظم صاحب نظر آ گئے۔ وہ سر جھکائے کسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے جاتے ہی سوال کر دیا۔ تم ایک دفعہ بیٹھو تو ہم سکون سے بات کرتے ہیں۔ نہیں بیٹھنا مجھے، میں بس پوچھنے آئی ہوں تاکہ جواب لے کر واپس جا سکوں۔ سکون ہے میری زندگی میں؟ آپ نے رہنے دیا سکون میرے پاس؟ بتائیں کیوں ظلم کیا مجھ پہ؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ کبھی آپ کی عزت پہ آج تک کوئی حرف بھی آنے دیا؟ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی مان سر تا پیر غرا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے۔ حنیفہ پانی لاؤ اس کے لیے تاکہ اس کا غصہ کچھ کم ہو۔ اعظم صاحب نے اندر موجود خاتون کو پانی لانے کا کہا، جو کچھ دیر میں پانی لے کر آئی۔ اس نے گلاس کو جھٹکا دے کر پرے پھینک دیا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔
مت کریں یہ ڈرامے اب میرے ساتھ۔ اچھا کچھ دیر انتظار کرو، تمہیں ہر بات کا علم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اعظم صاحب باہر نکل گئے۔ اس نے حنیفہ بی بی سے بھی کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جیسے جانے والے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہو۔ کافی دیر گزر گئی تو بھی اعظم صاحب واپس نہ آئے۔ وہ بے چینی میں ٹہلنے لگی۔ 1 2 3 4 5 6 7 وہ گنتے گنتے ہوئے بھی تھک گئی، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ شام سے کچھ ہی دیر پہلے اعظم صاحب واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں اس کی پسند کی تمام چیزیں تھیں۔ حنیفہ ساری چیزیں پلیٹ میں نکال کر لاؤ، شادی کے بعد بیٹی پہلی دفعہ گھر آئی ہے۔ اس نے ہاتھ مار کر بہت کچھ شاپروں سمیت ہی نیچے پھینک دیا۔ کچھ نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں کھانا۔ بتائیں کیوں کیا یہ میرے ساتھ؟ اعظم صاحب نے بتانا شروع کیا۔ جب میری عمر محض 5 برس تھی تو تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اماں اکیلی جان پھولوں کے ہار بنا کر فروخت کر کے میرا پیٹ پالتی تھیں۔ میں جب کچھ بڑا ہوا تو میں نے اماں کا سہارا بننے کی ٹھان لی۔ اماں ہار بناتی اور میں انہیں مارکیٹ میں فروخت کراتا۔ میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا کیونکہ مجھے پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرنی تھی، بجائے اس کے کہ ساری عمر سڑکوں پہ پھول ہی بیچے جائیں۔ میری 10ویں جماعت کا نتیجہ آ گیا، میں نے اچھے نمبر حاصل کیے تو اماں نے مجھے کالج میں داخلہ لے دیا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اماں پہ ایک دفعہ پھر سے بوجھ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں BA کر گیا۔ اس کے بعد نوکری کا حصول تھا، جو کہ اس زمانے میں کوئی زیادہ مشکل امر نہیں تھا۔ مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی، مالک بھی بڑے اچھے تھے۔ بس ایک مسئلہ تھا کہ ان کی فیملی میں وہ لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی بیٹی کو نہ جانے میں کیسے اچھا لگنے لگ گیا۔ اور پھر اس کی مثال یہ تمہاری ماں تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری ماں بہت امیر ہونے کے باوجود بڑی سادہ مزاج عورت تھی، میرے ساتھ بڑی خوش تھی، اماں کی بھی خدمت گزار تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے بھی اس کی خوشی کو ہمیشہ مقدم جانا اور ہر فیصلے میں اس کی رضامندی کو ہمیشہ ترجیح دی۔ چونکہ میرا تعلق اب اس خاندان سے تھا، لہٰذا ان کے مسائل اب میرے بھی مسائل تھے۔ میرے ساس سسر یعنی تمہاری نانی نانا وفات پا گئے۔ ان کی ساری جائیداد وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری اولاد میں بانٹ گئے تھے۔ تمہاری ماں نے میری رضامندی سے ان سے کچھ بھی نہ لیا۔ اللہ نے ہمیں 3 بچوں سے نوازا، ایک تم میری لاڈلی بیٹی۔ لاڈلی کے لفظ پہ میں نے نفرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ ایک تمہارا بھائی ناصر اور ایک تمہاری اور بھی بہن تھی، جس کی اس کے بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، تمہارے ماموں کے 2 بچے ہوئے، وہ تم لوگوں سے کچھ بڑے تھے۔ امارت میں پلنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ تکبر غرور ابھر آیا۔ جیسے ہی انہوں نے ہوش سنبھالی، انہوں نے اپنے پھپھو یعنی ہم لوگوں سے ہر طرح سے ناتا توڑ لیا۔ تمہاری ماں انہیں بڑا یاد کرتی تھی، لیکن کئی دفعہ کی کوششوں کے بعد بھی وہ ہم سے ملنے نہیں آتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، تمہاری ماں کی گرتی صحت نے مجھے بہت ہلا کے رکھ دیا کہ یہی تو میرا سب کچھ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ آپ سے جو پوچھا وہ بتائیں کہ مجھے کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں؟ اس نے سلگ کر کہا، وہی تو سنا رہا ہوں بیٹی، تھوڑا حوصلہ رکھو۔ جیسے جیسے تم لوگ بڑے ہوئے، تمہارے بھائی نے بہترین تعلیم کے لیے دوسرے شہر کا انتخاب کیا۔ حالانکہ یہاں اس شہر میں بھی تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھا تو اس کی ضد کے سامنے ہم سب مجبور اسے دوسرے شہر میں بھیج دیا، جہاں اسے ایک لڑکی ملی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شاید مجھے اس سلسلے کا کبھی پتہ ہی نہ چلتا اگر میں تمہاری ماں کی رپورٹس کے لیے دوسرے شہر نہ جاتا۔ وہاں میں اسپتال کے راستے میں 2 لوگوں کو گاڑی میں بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ تمہارا بھائی ہی تھا۔ یہ بات میں نے سب گھر والوں سے چھپائی۔ میں کچھ دنوں کے بعد اس کی یونیورسٹی میں گیا اور وہاں سے معلوم کیا کہ وہ تو کبھی یونیورسٹی آیا ہی نہیں۔ جب میں اس کے ہاسٹل پہنچا تو پتا چلا کہ وہ یہ ہاسٹل بھی چھوڑ چکا ہے۔ بڑا ہی مایوس واپس آیا کہ اللہ نے بیٹے کے روپ میں مجھے کیا دے دیا۔ میں واپس آ گیا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ فرقان صاحب ملے اور بتایا کہ آپ کے بیٹے نے کسی امیر زادی سے شادی کر لی ہے۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میرا خون ایسے کیسے کر سکتا ہے، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ ایسا ہی کرتا آج کا ہوں۔ میں نے اس کے بعد کوئی تلاش نہیں کی۔ تمہاری ماں بیٹے کی جدائی میں چارپائی سے جا لگی، لیکن میں کیا کرتا؟ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر ہی بن جاتا تھا۔ میں نے اسے تلاش نہیں کیا، لیکن خفیہ طریقے سے میں اس کی تلاش کے ہر ممکن طریقے سے ڈھونڈتا رہا، لیکن بے سود۔ ایک دن جب تم کافی دن گھر نہیں آئی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر آیا اور بتایا کہ وہ اب شادی شدہ ہے، اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اسے قبول کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دن تمہاری ماں کو پہلی دفعہ دل میں تکلیف شروع ہوئی تھی
اور سارے معاملے کا ازسر نو جائزہ لینے لگا، کیونکہ بچے جو کچھ ناصر نے کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب ہم نے کیا کرنا تھا؟ سوال تو یہ تھا۔ تمہاری ماں کسی بھی صورت میں بیٹے کی جدائی کو برداشت کرنے پہ آمادہ نہیں تھی۔ میں نے محض اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ناصر کو معاف کر دیا اور یہی کہا کہ جہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں ٹپ ٹپ رونے لگی کہ میرا بھائی ایسے کیسے کر سکتا ہے، لیکن وہ تو یہ سب کر چکا تھا۔ وہ آگے بولے، ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ناصر نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، کہ میری بیوی ایسے ماحول کی قطعی طور پر عادی نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی، لیکن تمہاری ماں کے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی، لیکن ایک حرف نہ بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کی ہار میں وہ سب کچھ ہار جائے گی۔ میں نے تمہاری ماں کو سمجھایا کہ اسے جانے دو، وہ لوگ یہاں کبھی بھی نہیں رہیں گے، وہ لوگ ہمیں افسردہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ناصر سے ہمارا تعلق محض فون کا ہی رہ گیا تھا، وہ بھی تمہاری ماں کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے میں بے شرموں کی طرح اسے فون ملا دیتا۔ ہمیشہ اس کی بیوی ہی فون اٹھاتی اور ہر دفعہ یہی جواب ملتا کہ ناصر مصروف ہے۔ بہت دن ایسا ہوا، پھر میں نے فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کافی عرصہ کے بعد وہ آیا اور کافی کچھ لایا بھی، اور کہنے لگا کہ کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی بات نے ہماری رہی سہی کمر بھی توڑ دی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ شدید غصہ آیا اور اسے کہا کہ ہماری تربیت میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی کہ جو تم نے پہلے تو اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ چلو تم خود تو ڈوب ہی گئے، پھر اب تم ہماری بیٹی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اب ہم نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن وہ بجائے شرمندہ ہونے کے دھمکیوں پہ اتر آیا اور اس نے خودکشی کی دھمکی دی۔ میں تو مضبوط بن کر کھڑا رہا، لیکن تمہاری ماں دہل گئی کہ کہیں ناصر واقعی ہی اتنا بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ چاہے وہ کچھ بھی کرتا، میں اب اس کے کسی بھی فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد تمہاری ماں نے رو رو کر برا حال کر دیا کہ کیا ہوا، اگر وہ اپنی بیوی کے بھائی کے لیے رشتہ مانگ رہا تو کیا برا ہے؟ اس طرح میرا بیٹا کم از کم میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گا نا۔ ارے او بیوقوف، کیوں اپنی بیٹی کا مستقبل داؤ پہ لگائیں؟ ایک نیم پاگل انسان کے ساتھ تمہاری بہو کا بھائی پاگل ہے۔ لیکن تمہاری ماں یک طرفہ ممتا کے ہاتھوں مجبور بیٹھی تھی۔ ایک دن کسی نے فون کر کے بتایا کہ ناصر نے خودکشی کر لی ہے۔ ہم دونوں پاگلوں کی طرح دیوانہ وار بھاگے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے تو ایک میت سامنے پڑی تھی۔ تمہاری ماں پاگلوں کی طرح اس لاش پہ جھکی، بڑی مشکلوں سے اسے لاش سے الگ کیا، لیکن وہ ماں تھی نا، کیا کرتی؟ جب کافی دیر گزر گئی تو ناصر خوش گپیاں کرتا ہوا دوسری طرف سے نمودار ہوا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے تحاشا تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ یہی اس کا علاج تھا۔ وہ مکمل ڈٹائی سے بولا، بابا اگر میری بات نہ مانی تو میری واقعی لاش ایک دن ایسے ہی پڑی ہوگی۔ بکواس بند کرو، ایک اور لفظ مت کہنا۔ وہ لاش اس کے محلے میں ایک بچے کی تھی جو اسی دن چھت سے گر کر وفات پا گیا تھا۔ ہم لوگ واپس آئے۔ میں نے تمہاری ماں کو بہت سمجھایا کہ ناصر کا خیال کچھ دنوں کے لیے دل سے نکال دو، لیکن یہ کہاں سننے والی تھی۔ آخرکار بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے ہم نے تمہارا رشتہ اس نیم پاگل سے کر دیا۔ دراصل ہماری بہو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ سارا جال بنا اور اس کھیل کا حصہ ہم سب کو بھی بنایا کہ اگر کل کو اس کے شوہر کو بچوں کی یاد ستائے تو وہ کہیں غصے میں آ کر کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا لے۔ اب تو وہ اس طرح دوہرا رشتہ ہونے پہ پھنس جائے گا نا، تو کبھی بھی کچھ اور کرنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ تو کیا میں میرے خدایا، تو کیا وہ میری بھابھی ہے؟ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کتنا ظلم کیا ہے اماں ابا! ارے ہوا کی بیٹیاں آخر کب تک یہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہیں گی؟ آخر کب تک؟ آپ دونوں نے، خاص طور پہ اماں، آپ نے مجھے اپنی یک طرفہ ممتا کی خاطر اس قدر سولی پہ چڑھایا کہ اس پاگل کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا۔ تو یہ سب کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ سیدھا مجھے کسی کنویں میں دھکیل دیتے نا، سیدھا مجھے کسی کنویں میں دھکیل دیتے، نہ میں رہتی نہ یہ سب ہوتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تحریم میری بچی مت رو، اماں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ رہوں اماں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، میں تو جیتے جس جہنم میں جا بسی ہوں جہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو پاگل ہیں۔ بیٹی ہم دونوں کو معاف کر دو۔ ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں انہیں کیسے شرمندہ کر سکتی تھی؟ میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنی آنکھوں سے لگائے کہ جو نصیب میں تھا وہ مل ہی گیا تھا۔ تحریم بچے، اللہ آسانیاں کرے گا، ہم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا سوائے تمہیں عمران کے ساتھ بیاہنے پہ۔
ابا یہ سب کہہ کر چپ کر گئے۔ باہر دروازے پہ گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ عمران اندر آئے، وہ نیم پاگل عمران۔ مجھے اسے دیکھ کر ہی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن اب حقیقت یہی تھی کہ مجھے تا حیات اب اس جہنم میں ہی رہنا تھا۔ کٹھاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور عمران نیم پاگل بندہ اندر داخل ہوا اور اماں ابا کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ میں حیران ہو رہی تھی۔ اماں نے کرسی پیش کی۔ اس نے کہا، نہیں اماں، ہم لوگ اب نکلیں گے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ اتنی تہذیب سے بات کر رہا تھا کہ میں حیران پریشان سی بس دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بچے، جاؤ خوش رہو۔ ہم لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ بیٹھتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ تو مسز عمران، آپ کو اتنے میسیجز کیے، کالز کی، لیکن آپ جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر آپ کو اپنی نہیں ہماری شادی پہ بلایا، آپ کو تہہ خانے میں بند کیا، پھر واپس بلایا اور اماں ابا کی موجودگی میں نکاح پڑھایا۔ میں حیرانگیوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ یہ تو بالکل ٹھیک بول رہا ہے۔ دراصل میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو پانے کے لیے کچھ پاگل ہونا پڑا تاکہ فائزہ اس رشتے سے کبھی انکار ہی نہ کر سکے۔ اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا تو وہ ہمیں کبھی بھی ایک نہ ہونے دیتی۔ ناصر کے موبائل میں ہی آپ کی تصویر دیکھی تھی اور بس۔ میں تو گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ اور ہاں، بتانا ہی بھول گیا، آج شزا کے ہاں کھانے پہ بلایا گیا ہے۔ تحریم خوش ہی نہیں بلکہ قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔